اور دل کو وہ رویت نصیب بھی جتنا زیادہ اس گرائنڈ میں جائے گا اور مینٹین رکھے گا اتنا زیادہ رب کے ساتھ وہ تعلق مضبوط ہوگا. ورنہ ہے تو سب کا دعویٰ معرفت رب کا, تو وہ تعلق افراد تفرید کی بیس پر کھڑا ہوا یا عین اس عدل پہ کھڑا ہے امت وسطہ, جس نے کہا, جو اللہ نے کہا کہ امت وسط بن کے اس معرفت کو قائم رکھ. افراد تفرید میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش کر کے کہ جی ہمارے پاس تو کیونکہ حق موجود ہے اور رب کی ہمارے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں, اور کیونکہ یہی تو کر رہے ہیں سب, اور ایک پارٹی وہاں پر ایک پارٹی وہاں پر ہے, کہیں کہیں آ جاتے ہیں مل جاتے ہیں, پھر مفادات میں پیچھے. وہ وحدت کہاں گئی امت کی, وہ وحدت کہاں ہے امت کی, اور وہ امت کی نیوکلیئر انرجی جس نے پھر دوسری سویلائزیشنوں سے لڑنا تھا, وہ وحدت کہاں چلی گئی, وہ وحدت کہاں ہے؟ صرف کنوینئنس. اور خیر بھی ہوگا, میں تو وہ ہوں بھی نہیں جو کہوں کہ جی سارا ہی مطلقاً شر ہے. میں تو کہتا ہوں جی سارا ہی مطلقاً خیر ہے. ان خیروں کے اندر سے سب سے بڑی خیر ہے لا الہ الا اللہ, توحید. مگر اس توحید کے ساتھ بھی اور بہت سی خیر جڑی ہوئی ہیں جنہیں ایک سسٹم اور نظام چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس انرجی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بنا تھا, رب کی رویت کو حاصل کرنے میں بھی آگے بڑھنے کے لیے, اور دنیا کے اندر بھی اس چیز کو کلیم کرنے کے لیے. ورنہ صحابہ پھر رک جاتے ہیں حجاز کے اندر ہی, وہ گئے, وہ روس تک گئے, وہاں قسطنطنیہ تک پہنچ گئے, وہاں پرتگال اسپین تک طارق بن زیاد پہنچ گئے. وہ انرجی تھی, توکل بھی تھا, اعتماد بھی تھا, اور ایکسپیرینسز بھی تھے, مشاہدات بھی تھے, اور تجربات بھی تھے. تو اپنی زندگیوں کو اس ٹینک کو فل کرو جو آگے جنگوں میں کام آئے گا تمہارے. اس ایمان کو بوسٹ کرو رب سے تعلق بنا کے. مگر رب سے تعلق بننا ہی, ایک تو ذکر اذکار, نماز روزہ حج زکوٰۃ سجدے تلاوتیں قرآن بنتا ہی اسی سے. ایک تعلق بنتا ہے تعمیری فیس کے اندر, اسٹرگل میں, ڈیسیشنز اور فیصلوں کے بعد, جب پیر ہلتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے تیر آتے ہیں سامنے, اور پھر رب دکھاتا ہے اپنے معجزے انسان کو, اور وہ عین اور حق الیقین بناتی ہیں چیزیں. ایک بندہ روز پڑھتا ہے نا, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ پہ توکل تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اسے نکلنے کا راستہ دیتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا, کیسے پتہ چلے گا؟ 30 لاکھ روپے کے ساتھ 50 لاکھ کا رسک لے کے, کم تنخواہ کے اندر بھی بچے پیدا کر کے اللہ پال لے گا. یہ سارے دنیا کے کام کر کے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے, امر ہو جاتا ہے. تو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ایک انرجی کو صرف بڑھانا, جس میں, اور اس کو دوسری انرجی جو دنیا میں لگنے والی ہے اس کو مائنس کر دینا یا کم کر دینا. ہاں یہ اس دور میں کرنا کہ جب دنیا سراپا شر ہوگی, دور فتن پورا ہو چکا ہوگا, یہ دنیا میں کوئی خیر نہیں بچی ہوگی, کوئی ایک اچھا انسان نہیں بچا ہوگا, اور انتزاع العلم ہو چکا ہوگا, علماء اٹھ چکے ہوں گے. تو پھر تو کہیں آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, پھر تو آپ کہیں کہ وہاں رہیں. ابھی کیوں مسلمان پیچھے رہیں, ابھی کیوں ہمارے لوگ آگے انیشیٹیوز نہ لیں جب ایمان کی دولت اللہ نے دی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک سے نجات دلائے. جو بھی اس کے پیچھے عنصر ہیں, انسانیت تو رک گئی نا, ہمیں موقع ملا ہے, ہم اپنے ٹینک فیول کر لیں. جنگ تو آن ہے, شیطان کی بھی ہمارے خلاف اور شیطان کی چیلوں کے بھی ہمارے خلاف. تو آج اگر ہم وہ ساری انرجیاں اپنے اپنے حصوں میں, کامیابی کا جو سفر جو ہم کہتے ہیں, وہ کامیابی سے مراد کیا, اپنے اندر ایکسپیرینس کر لیں کہ آپ کا رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ہمارا اصل سبق یہ ہمارے بچوں کو اس قوم کا یہ تھا کہ لڑ لیں اپنی اپنی جنگیں, ہم نے حوصلہ دلایا نا, دیکھ لیں اللہ تیری کیسے. جب سب اپنے ایکسپیرینس لے کے آ جائیں گے پھر قوم بنائیں گے اب انشاءاللہ. پھر ہم اس کو سبق دیں گے کہ بھائی اللہ نے تیری یہاں مدد کی تھی نا, تیری یہاں کی تھی نا, تجھے یہاں بنا دیا, اب تو اس کو کانسٹیٹیوٹ کر دے ایک بڑے سسٹم کے لیے. اسی طرح ایک قوم, ایک ملک, ایک سلطنت, ایک نظریہ فولاد بنتا ہے. لیکن جب سب اپنے اپنے انفرادی ایشوز میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیسے ان کو اکٹھا کرتے ہیں؟ جب اکٹھا بھی کرنے کی بارے آتی ہے اس میں بھی 50 ہیں آپ کے,
تو کہاں جائیں گے ہمارے معصوم لوگ؟ عوام کہاں جائے گی ہماری؟ اور کچھ آ کے سب کی غلطیاں نکالیں گے مگر حل نہیں دینا، ڈیفائن نہیں کرنا۔ پوائنٹ یہ ہے آپ کا رب آپ کا ہے، اس سے معرفت آپ کی ہے، وہ کسی مسلک فرقے سے ڈیفائن نہیں ہو سکتی۔ رب انڈیویجولی اٹینڈ کرتا ہے ہر آدمی کو، چاہے وہ جدھر کا بھی ہوگا، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے عقیدہ اور نظریہ بنا کے وہ توحید اور سنت اور اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچاننے کے بعد اور صحابہ کرام تابعین اور ان کی محنتوں کو سمجھے کرنا گیا ہم نے، اسی کے ساتھ اس معاشرے میں آنا ہے نا، اور اس میں ہم سے بہتر ہی لوگ آئیں گے۔ ہم تو اتنے قابل اور کرامت لوگ نہیں تھے، لیکن سوچ یہ تھی، اس میں ڈرنا نہیں ہے آپ نے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، رب آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کسی غلط پٹری پہ بھی چلے جائیں گے، میں آپ کو کہتا ہوں اللہ واپس لے آئے گا۔ ڈرنا بھی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ اگر ایکسپیرینس کرتے ہوئے، ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے بچے قوم کے لوگ اگر ادھر ادھر بھی ہوئے ہیں، اللہ ایک باری میں نہیں اڑا کے پھینکتا۔ اللہ نے تو 99 قتل والے کو نہیں اڑا کے پھینکا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، واپس نہیں لائے گا۔ ہدایت کے دروازے اللہ ہمیشہ کھولتا ہے۔ ایکسپیریمنٹیشنز کو مت روکا جائے، تجربات کو مت روکا جائے، زندگی کو آگے، مسلمانوں کو آگے، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے، مگر اس تعلق، اس روحانیت، اس تزکیے، اس محبت، اس رغبت کے ساتھ کہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں نے دنیا جی ایسی کہ جو محبت کا حق اللہ کا تھا وہ وہاں سے لے کے یہاں دے دی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں دنیا میں اپنا پھیلاؤ جتنا بھی رکھیں، چاہے روس سے پرتگال تک چلے جائیں، اشد حب للہ، اللہ سے ان کی محبت اشد ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی بہت سے پاپی بھی ہوتے پاپی ہیں، شرابی بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی مختلف ان میں کبھی ہاتھ ہو سکتی ہیں، مگر اللہ سے محبت کرنے والے اور دین سے اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں تھا کہ وہ آئی کہنے کے لیے طاہر نہیں، مجھے پاک کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور وہ ایک تھا، ایک ان سے شراب کا ایک مسئلہ ہو جاتا تھا تو بار بار حد لگتی تھی تو کسی نے کہہ دیے سخت الفاظ، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ان غلطیوں کے ساتھ بھی وہ وسعت آتی ہے جب وہ اللہ سے جڑی ہوئی معرفت، علم اور اس مزاج اور طبع کے اندر صحیح طرح بیٹھی ہو جو بیٹھنے کا حق۔ ورنہ تو تعصب کل بھی تھا، آج بھی ہے، اب دلیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور بڑا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ ملک، قوم، سلطنت کو اپنے زمان میں رکھے۔ کئی سنی بات میں میری جو غلطی تھی، اللہ مجھے اس میں غلطی کی تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بیان کیا، مقصود اس کا اندر صرف صحیح بات، صحیح وقت، اور ابھی بہت سے وقت نہیں آئے ہیں بہت سی باتیں کرنے کے، لیکن ہم نے کچھ باتیں آج کی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں، اس کی ڈائریکشن ہم دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ملک کو، اس اساس کو، قوم کو، مسلمانوں کو دنیا بھر میں اور اندر جو بھی ان پر آفتیں ہیں ان کو کم کرے، ہمیں ہماری مغفرت کے لیے معاف کرے۔ جو غلطیاں ہم نے دانستہ، غیر دانستہ، تکبر اور فخر اور غفلت میں کی، اللہ ہماری معافی کر دے، ہمارے روزے قبول کر لے، ٹوٹی پھوٹی ہماری یہ ریا سے بھری ہوئی تقریریں اور عبادتیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔